اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں فصل فیما یجوز بہ الاستنجا۔ اس کے تحت ہم اس بات کو جانیں گے کہ دوران استنجا کون سا عمل جائز ہے اور کون سا نہیں، یعنی استنجا کے دوران ہمارے لیے کیا کرنا جائز ہے اور کیا کرنا جائز نہیں ہے، اسے ہم کیا کریں گے اپنے اس سبق میں پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں کن کن ٹاپک پر اور کن کن چیزوں پر بات ہوگی اسے ایک نظر دیکھتے چلتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم جانیں گے دوران استنجا کون سا عمل جائز ہے اور کون سا نہیں۔ نمبر 2 پر سڑکوں، ریل کی پٹریوں وغیرہ کے کنارے استنجا کرنے کا حکم کیا ہے۔ نمبر 3 پر کتنی ناپاکی کے ساتھ نماز جائز ہے۔ نمبر 4 وہ کون سی صورت ہے جس میں استنجا کیے بغیر اور ناپاکی کے ساتھ نماز جائز ہے۔ اور نمبر 5 لوگوں کی موجودگی میں استنجا کے لیے حیلہ کیسے کرے، کون سی صورت اختیار کرے۔ تو آج کے سبق میں ان 5 عنوان پر اور ٹاپک پر ہم بات کریں گے اور اپنی کتاب نور الہدیٰ کے عبارت سے اسے سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر ہے دوران استنجا کون سا عمل جائز ہے اور کون سا نہیں۔ تو اس کے لیے عبارت ہے ہماری کتاب میں فصل لا يجوز کشف العورت للاستنجا، کہ استنجا کے لیے العورت کے معنی سطر یعنی ڈھانپنے کی جگہ، مرد کے لیے جو ڈھانپنے کی جگہ ہے، عورت کے لیے جو ڈھانپنے کی جگہ ہے، اس کو عورت اور سطر کہتے ہیں، اس لیے عورت کو عورت کہا جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو جو ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ مرد کا سطر ہے، اور عورت کے لیے تو سارا جسم سطر ہے، غیر محرم کے لیے اور محرم اور دوسروں کے لیے چہرہ اور ہتھیلی وغیرہ، وہ ایک تفصیل ہے۔ بہرحال تو سطر سے مراد کہ استنجا کے لیے شرمگاہ کا کھولنا جائز نہیں ہے۔ ہم یہاں پر عورت کا ترجمہ شرمگاہ کریں گے۔ اب یہاں پر آپ کو اعتراض ہوگا کہ شرمگاہ کے لیے سطر کھولنا جائز نہیں ہے، تو پھر سطر کھولے بغیر کیسے استنجا کیا جائے گا؟ تو اس کی تفصیل ہے، دیکھیے۔ اصل میں یہاں پہ عبارت ہے لا يجوز کشف العورت للاستنجا عند الناس، یعنی لوگوں کی موجودگی میں، یا من یراہ، کہ کوئی دیکھنے والا ہے مستنجی کو، آپ استنجا کر رہے ہیں تو وہاں پر لوگ دیکھنے والے ہیں، تو ان کی موجودگی میں آپ کے لیے اس استنجا کرنے کے لیے شرمگاہ کا کھولنا درست نہیں ہے۔ یہاں پر تصویر ڈالی گئی ہے، ایک بات یاد رکھیں، خاص طور پر اسی لیے ایسی تصویر ڈالی گئی ہے کہ جس میں چہرہ نہیں دکھ رہا ہے۔ تو استنجا یعنی لوگوں کے موجودگی میں شرمگاہ کا کھولنا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح غالبا، کہ عام طور سے مصالح جو فائدہ مند اور سود مند جو چیز ہے، اس کو حاصل کرنے کے بالمقابل مفاسد، نقصان دہ چیز کو دور کرنا مقدم ہے۔ اسلام کا ایک مزاج ہے کہ مصالح کے حصول پر مفاسد کو دور کرنا یہ مقدم ہے، یعنی نقصان دہ چیز سے بچنا یہ فائدہ مند چیز کو حاصل کرنے کے بالمقابل زیادہ بہتر ہے۔ ایک اصول یہ ہو گیا۔ پھر دوسرا ہے وَاِعْتِنَاءُ الشَّرْعِ بِالْمَنْهِيَّاتِ أَشَدُّ مِنْ اِعْتِنَائِهِ بِالْمَأْمُورَاتِ، کہ شریعت میں منہیات کا اہتمام مامورات سے کہیں زیادہ ہے، یعنی مامورات یعنی جو کرنے کے کام ہیں
اس کا بھی اہتمام ہے، لیکن جن کاموں سے منع کیا گیا ہے اس پر زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس کے زیادہ اہتمام کا حکم ہے بالمقابل مامورات کے کرنے کے کاموں سے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم بہ ففعلوا منہ ما استطعتم، کہ میں تمہیں جن کاموں سے روکوں، فاجتنبوہ، تو تم اس سے بالکل دور ہٹ جاؤ، اپنے دامن کو بچا لو، اس سے بھاگ جاؤ، ہٹ جاؤ. وما امرتکم بہ، اور جس کام کے کرنے کا میں تمہیں حکم دوں، ففعلوا منہ ما استطعتم، تو جہاں تک ہو سکے اسے کرو. یعنی یہاں پر کیا کہا کہ مامورات میں حکم ہے جہاں تک ہو سکے وہاں کرو، اپنی استطاعت کے مطابق حتی المقدور، لیکن منہیات میں کیا کہا کہ بالکل رک جاؤ. اب یہ اصول کو سمجھ گئے. اب دیکھیے کہ پھر کیوں یہاں پر حکم ہو رہا ہے کہ استنجا کرنے کے لیے شرمگاہ نہ کھولا جائے. اس لیے کہ استنجا کرنا یہ مامورات میں سے ہے، کرنے کے کاموں میں سے ہے، اور سطر کا کھولنا لوگوں کے سامنے یہ منہیات میں سے ہے. لہٰذا لوگوں کے موجودگی میں اگر استنجا کرنے کی نوبت آ جائے اور تنہائی نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے گا؟ مامورات کو منہیات کے مقابل میں چھوڑ دیا جائے گا. تو اسی کے جن کے سامنے سطر کھولنا جائز نہیں، ان کی موجودگی میں استنجا کے لیے سطر نہیں کھولے گا. نمبر 2 پہ کیوں؟ اس عمل کے حرام ہونے کی وجہ سے. یعنی سطر کھولنا لوگوں کے سامنے کیا ہے؟ حرام ہے. اور استنجا کرنا کیا ہے؟ سنت پر عمل کرنے کے لیے حرام کا ارتکاب درست نہیں ہے. پھر استنجا کیسے کریں گے؟ تو ساری چیزیں ترتیب وار آ رہی ہے. تو سب سے پہلے دوران استنجا کون سا عمل جائز اور کون سا نہیں، تو یہ آپ کو بتا دیا. اب دوسرے نمبر پر جو بتائے تھے، یہاں پر ایک بات یہ دیکھیے کہ استنجا وغیرہ میں اس قدر احتیاط ہے سطر کھولنے میں کہ شرمگاہ بیٹھتے ہوئے کھولنے کا حکم ہے. کہ جب ہم استنجا کے لیے بیٹھیں تو جتنا ہو سکے یعنی جھکتے جھکتے بیٹھتے کیا کریں؟ اپنی شرمگاہ کو کھولیں تاکہ کم سے کم کیا ہو؟ بے پردگی ہو. اب دوسرے نمبر پر ہم آتے ہیں. سڑک، ریل کی پٹری وغیرہ کے کنارے استنجا کرنے کا حکم کیا ہے؟ بہت ساری جگہ دیکھیں گے کہ ریل کے پٹریوں کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سڑک کے کناروں پر بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ جہاں پر لوگ رہتے ہیں گلیوں میں کیا ہے؟ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کا حکم اسلامی طرز پر کیا ہے؟ تو اس کو جاننا بھی ضروری ہے. یہ بھی ہماری اس عبارت کے تحت ہی آئے گا کہ لا يجوز کشف العورۃ للاستنجاء. تو سڑک، ریل کی پٹری وغیرہ کے کنارے استنجا کرنے کا حکم کیا ہے؟ آپ کبھی گزریے رات کے وقت تو یہ لوگ بیٹھے رہیں گے، اور جب لائٹ پڑے گی یا گزر ہوگا تو اپنا سر کیا کر لیں گے؟ چھپا لیں گے. تو شتر مرغ کی طرح، شتر مرغ جس طریقے سے کیا شکاری آئے تو ریت کے اندر اپنا سر کیا چھپا لیتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں پورا چھپ گیا، سارا اس کا دھڑ باہر ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ لوگ استنجا کرنے والے سب کچھ دکھا دیتے ہیں اور صرف اپنا چہرہ چھپا لیتے ہیں کہ یہ کس کی شرمگاہ ہے وہ پتہ نہیں چلنا چاہیے. تو یہ غلط ہے. وہ جسم اور ساری شرمگاہ وہ ٹھیک ہی ہے، تو چہرے کے ساتھ ان سب چیزوں کو بھی چھپانا ضروری ہے. بہرحال تو دیکھیے جیسے یہ ریل کی پٹری ہے، اسی طریقے سے سڑک وغیرہ ہے، تو اس کے کنارے استنجا کرنے کا حکم کیا ہے؟ تو اس حکم کو ہم جانیں گے. سطر دکھانے والا کیا ہے؟ فاسق ہے، کیونکہ سطر کھولنا حرام ہے. تو حرام کام جو بھی کرے گا تو حرام کا مرتکب بھی کیا ہوتا ہے؟ فاسق ہوتا ہے. تو جو ایسی جگہ پر جہاں پر لوگوں کی گزرگاہ ہو وہاں پر اگر کیا کرے؟ اپنے سطر کو دکھائے تو پھر ایسا شخص حرام کام کا مرتکب ہوگا اور وہ فاسق ہے. تو آپ سمجھ گئے. اس لیے سڑک، ریل کی پٹری اور اس طرح کے عوامی جگہ یا صحرا میں، عوامی جگہ تو نہیں ہے، ریل کی پٹری وغیرہ نہیں ہے، سڑک کا کنارہ نہیں ہے، لیکن دور دراز کیا چلے گئے، لیکن وہاں پر اجتماع کے ساتھ گروپ میں کیا کر رہے ہیں؟ استنجا کر رہے ہیں اور بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. نہیں، تو یہ جو آپ کے دوست وغیرہ ہیں جو لوگ کرتے ہیں ایسا، مسلمان تو بہت کم ہے لیکن گاؤں دیہات میں اور ایسا جہاں پہ ماحول ہے وہاں پر لوگ ایسا کرتے ہیں، تو وہ آپ کے کوئی محرم نہیں ہے کہ آپ لوگ بیٹھ کر کے ایک ساتھ استنجا کریں. عوامی جگہ یا صحرا میں گروپ کے ساتھ قضاء حاجت کرنا یہ بھی کیا ہے؟ درست نہیں ہے.
اب تیسرے نمبر پر جو چیز ہے، کتنی ناپاکی ہو تو نماز جائز نہیں ہے، یعنی کپڑے پر یا جسم پر کتنی ناپاکی لگی ہوگی تو نماز ہماری ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں بار بار ہمارے کتابوں میں اور مسائل کتابوں میں درہم کی مثال آتی ہے، تو ہم درہم کو سمجھتے چلتے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ درہم کی تصویر ہے، تو آج ہم درہم کو سمجھیں گے۔ وزن جو ہے، وزن کے اعتبار سے 3 گرام، 6 ملی گرام، 8 مائکرو گرام یہ وزن ہے۔ اس وزن کے اعتبار سے یعنی اتنے وزن کی ناپاکی اگر لگی رہے تو یہ درہم ہے، اس کی ترتیب آگے آ رہی ہے۔ اور مساحت یعنی لمبائی، اگر لیکوڈ میں کوئی چیز ہے، بہنے والی چیز ہے، جیسے پیشاب وغیرہ لگ گیا، تو مساحت کے اعتبار سے 0 پوائنٹ، یہ انچ الف کے ساتھ ہے، 0.95 انچ، اتنے کیا ہے، 1 درہم کی مقدار ہے۔ وزن میں 3 گرام، 6 ملی گرام، 8 مائکرو گرام، اور مساحت یعنی لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے دیکھیں تو 0.95 انچ یہ کیا ہے، درہم ہے۔ اب آئیے مسائل کی طرف۔ پہلے ہم اپنی عبارت دیکھتے ہیں، وَإِن تَجَاوَزَتِ النَّجَاسَةُ مَخْرَجَهَا، کہ اگر نجاست یعنی ناپاکی اپنے مخرج سے تجاوز کر جائے، استنجا کرتے ہوئے جو مخرج اس کے نکلنے کی جگہ ہے اس سے پھیل جائے، وَزَادَ الْمُتَجَاوِزُ عَلَى قَدْرِ الدِّرْهَمِ، اس لیے درہم کو بتا دیا گیا، اور تجاوز کرنے والی، پھیل جانے والی نجاست درہم کے بقدر ہو۔ ہاں، وزاد المتجاوز علی قدر الدرہمی، کے تجاوز کرنے والی ناپاکی درہم سے زائد ہو۔ لا تصح معہ الصلاۃ، تو اگر 1 درہم سے زائد ناپاکی ہے تو اس کے ساتھ نماز درست نہیں ہوگی۔ کب؟ اذا وجد ما یزیلہ، جبکہ ایسی چیز پر وہ قادر ہو، اس کو پالے جس سے نجاست کو دور کر سکتا ہو۔ تو یہاں مسئلہ دیکھیے، 1 درہم سے کم ناپاکی کیا ہے، معاف ہے۔ 1 درہم کی مقدار بتا دی گئی، اس سے کم ناپاکی معاف ہے، یعنی ٹوائلٹ پیپر وغیرہ سے استنجا کر لینا اس کے لیے کافی ہے۔ نماز بلا کراہت درست ہو جائے گی اگر 1 درہم سے کم ہے تو۔ نمبر 2، بقدر درہم، یعنی درہم کے وزن یا اس کے مساحت کے برابر ہے ہونے کی صورت میں دھوئے، ورنہ کراہت تحریمی لازم آئے گا۔ اگر درہم سے کم نہیں بلکہ درہم کے برابر اسی حالت میں نماز پڑھ لیتا ہے تو مکروہ تحریمی ہے۔ اور نمبر 3، اور درہم سے زیادہ میں نماز درست نہیں ہوگی۔ اگر درہم سے زیادہ ہے تو پھر نماز درست نہیں ہوگی۔ تو ہمارا جو تھا کتنی ناپاکی ہو تو نماز جائز نہیں ہے، تو اسی کو بتا گیا۔ اگر 1 درہم سے زائد ناپاکی لگ گئی اور اس کا وزن اور مساحت بتائی تو ہماری نماز درست نہیں ہوگی۔ یہ تیسرا مسئلہ جو اس عبارت کے تحت تھا وہ بھی ہو گیا کہ وَإِن تَجَاوَزَتِ النَّجَاسَةُ مَخْرَجَهَا، کہ نجاست جب اپنے مخرج سے تجاوز کر جائے، وَزَادَ الْمُتَجَاوِزُ عَلَى قَدْرِ الدِّرْهَمِ، اور درہم کے مقدار پر نجاست کیا ہو جائے، ناپاکی جو تجاوز کر جائے درہم کی مقدار سے، تو لا تصح معہ صلاۃ، تو اس نجاست کے ساتھ نماز درست نہیں ہوگی۔ اذا وجد ما یزیلہ، جب مستنجی استنجا کرنے والا ایسی چیز کو پالے جس سے نجاست کو دور کر سکتا ہو۔ اب چوتھے نمبر پر، وہ کون سی صورت ہے جس میں استنجا کیے بغیر اور ناپاکی کے ساتھ نماز جائز ہو جائے گی؟ اب یہ بھی ایک بات ہے کہ ایسی بھی صورت ہے کہ استنجا نہیں کر رہا ہے اور ناپاکی لگی ہوئی ہے تب بھی نماز جائز ہو جائے گی۔ وہ دیکھیے، اذا لم یجد ما یزیلہ من مائع او ماء، کہ جب استنجا کرنے والا کسی ایسی چیز کو نہ پائے جس سے وہ ناپاکی کو دور کر سکے، چاہے مائع او ماء او غیرہ، بہنے والی چیز ہو یا پانی ہو یا اس جیسی چیز، پاک چیز جس سے ناپاکی کو دور کر سکتا ہے۔ ناپاکی تو لگی ہوئی لیکن وہ اس پر قادر نہیں ہے۔ جیسے جب ناپاکی دور کرنے کے لیے پانی یا نجاست کو دور کرنے والی کوئی چیز نہ پائے تو ایسی صورت میں 1 درہم سے زائد بھی ناپاکی لگی ہوگی تو اس کے لیے معاف ہے، اس کو اسی حالت میں نماز پڑھنی پڑے گی۔ مائعین، بہنے والی چیز یعنی پانی کے حکم میں جو چیز ہے، جیسے کہ اسپرائٹ وغیرہ اس طریقے کی جو پاک چیزیں ہیں جس کے اندر نجاست کو زائل کرنے کی قدرت ہے، لیکن یہ اس صورت میں جب کہ پانی وغیرہ نہ ہو، کیونکہ یہ قیمتی چیز ہے اور قیمتی چیز سے استنجا کرنا مکروہ ہے، لیکن کوئی چیز نہیں ہے تو پھر اس سے کر لے تو اور نماز پڑھ لے۔ دوسری چیز جو تھی مائعین وغیرہ، جیسے
پرانے کپڑے، ردی کپڑے، اس کی تصویر ڈال دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے ٹوائلٹ پیپر وغیرہ یہ بھی اس کو نہ ملے۔ چوتھے نمبر پہ کسی بھی پھل وغیرہ کا عرق ہے، یہ کوئی چیز بھی اسے نہ ملے۔ اسی طریقے سے پانی، نہ پانی ملے، نہ کوئی دوسری چیز کا عرق وغیرہ ملے، نہ ٹوائلٹ پیپر ملے، نہ کوئی پرانا پھٹا کپڑا ملے، اور نہ کیا ہے کوئی بھی بہنے والی چیز ملے، کچھ بھی اس کو نہ ملے۔ تو پھر کیا کر سکتا ہے؟ یہاں تک کہ اس کے پاس کوئی رومال وغیرہ یا ایسی کوئی چیز نہ ہو جس سے وہ اپنے نجاست گاہ کو پوچھ سکے، کوئی چیز بھی نہ ہو، تو وہ کیا کرے؟ تو پھر اس ناپاکی کے ساتھ اگر وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی، اس کو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کہیں ایسی جگہ پر وہ پھنس جاتا ہے کہ اس کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بہت اہم چیز بتا دوں کہ اگر کوئی استنجا کرنے کے لیے گیا اور اتفاق سے پانی ختم ہو گیا، نل میں پانی نہیں آ رہا ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ چھوٹا استنجا ہے تو کوئی بات نہیں، دیوار وغیرہ سے بھی پوچھ سکتا ہے، حالانکہ یعنی جب پیشاب اس نے کیا ہے تو پاخانہ وغیرہ کیا ہے تو اس کا طریقہ کہ اگر آپ کے پاس رومال ہے تو رومال سے آپ کیا کر لیں؟ پوچھ لیں، اچھے سے صفائی کر لیں، اور اس کے بعد آ کر بعد میں رومال کو کیا کر لیں؟ دھو لیں، اور اگر پھینک سکتے ہو تو پھینک دیں، لیکن دھونا چاہے تو دھو سکتے ہیں۔ رومال بھی نہیں ہے اور پھر عزت بھی بچانی ہے تو کیا کرنا ہے؟ تو پھر جو کپڑا آپ پہنے ہوئے ہیں، کرتا یا اس طریقے کی چیز ہے، تو اس کے کسی کنارے سے آپ اس کو کیا کر لیں؟ صفائی کر لیں، اور اس کو چھپا کر کرتے وغیرہ میں آسانی سے ہو جائے گا۔ جو شرٹ پینٹ والے ہیں وہ بھی اپنی کچھ ترکیب سوچیں۔ تو بہرحال اپنے کپڑے کے کسی کنارے وغیرہ سے اس کو صفائی کر لے، اس کے بعد انسان کپڑا پہن لے، اور پھر بعد میں جا کر کہیں نل وغیرہ پر اس کو دھو لے، صاف صفائی کر لے۔ 5ویں نمبر پر جو چیز ہمیں جاننا تھا کہ لوگوں کی موجودگی میں استنجا کے لیے ہیلا کیسے کرے۔ ٹرین پر سفر کر رہا ہے، جنرل بوگی میں ہے، بس میں ہے، اب اس نے کیا استنجا کر لیا، اب صفائی کیا کرنا ہے؟ یا لوگ اس کے ساتھ ہیں، ایسی جگہ پر بھیڑ بھاڑ والی جگہ پہ وہ کیا ہے پھنسا ہوا ہے، کہیں اسٹریک میں جام میں پھنس گیا، آگے پیچھے کہیں نکل نہیں سکتا ہے، جام ہے، اب اس کو استنجا وغیرہ ہے تو کیا کرے؟ تو اس کے لیے کیا ہیلا کرے؟ تو وہ ہماری عبارت میں وَيَحْتَالُ لِإِزَالَتِهِ مِنْ غَيْرِ كَشْفِ الْعَوْرَةِ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ، اگر دیکھنے والے لوگ موجود ہیں تو وہ شرمگاہ کھولے بغیر ناپاکی کو دور کرنے کے لیے ہیلا کرے گا، تدبیر اختیار کرے گا۔ اسی طریقے سے کیا کرے گا؟ کس طریقے سے؟ مان لیا کہ اگر وہ گھر ہی میں ہے، لاک ڈاؤن ہے، ایک کمرے میں 5-10 لوگ ہیں، کیا کرے؟ تو اس صورت میں وہ لنگی وغیرہ پہن لے اور وہ کپڑا اتار دے اور کسی چیز سے، ان سب چیزوں سے پوچھ لے، لنگی وغیرہ جیسے کپڑے پہن کر، یا کپڑے کے اندر ہی یا ٹوائلٹ پیپر ہاتھ لے لے اور کپڑے کے اندر پاجامہ وغیرہ پینٹ وغیرہ کے اندر ہی ڈال کر پوچھ کر اسے کیا کر دے؟ پھینک دے، یا اس جیسی کوئی چیز ڈال کر پوچھ لے۔ ایسی جگہ ہو جہاں لوگ چہرہ پھیر لیں، اپنے سب جاننے والے ہیں تو بولے بھائی ذرا آپ چہرہ ادھر کر لیجئے، یا دوسری جگہ وہ چلے جائیں یا خود جا سکتا ہو۔ تو اس طریقے سے کسی ہیلا کیے بغیر، ہیلا اختیار کر کے وہ کیا کرے؟ صاف صفائی کرے، لوگوں کے سامنے سطر کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال ہم نے عبارتیں پڑھ لی، اب ہم آتے ہیں اپنی کتاب کی طرف۔ فصل فی آداب الاستنجاء و مکروہاتہ، یہ فصل استنجا کے آداب اور اس کے مکروہات کے بیان میں ہے۔ مکروہات کی بحث ہم آئندہ کل پڑھیں گے۔ لا یجوز کشف العورۃ للاستنجاء، استنجا کے لیے شرمگاہ کا کھولنا جائز نہیں ہے۔ عند من یراہ، یعنی جب کوئی دیکھنے والا موجود ہو تو ان کی موجودگی میں استنجا کے لیے شرمگاہ نہیں کھلے گا، ورنہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ استنجا کے لیے شرمگاہ ہی نہیں کھولنا ہے اور وہ بیت الخلاء میں جا کر اپنا پاجامہ اور پینٹ نہ کھولے تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ وَإِن تَجَاوَزَتِ النَّجَاسَةُ مَخْرَجَهَا، اور اگر نجاست اس کے مخرج سے، ناپاکی کی نکلنے کی جگہ مخرج سے تجاوز کر جائے، یعنی ناپاکی پھیل جائے، وَزَادَ الْمُتَجَاوِزُ، اور یہ ناپاکی جو پھیلی ہے عَلَىٰ قَدْرِ الدِّرْہَمِ، 1 درہم کی مقدار سے زائد ہو، لَا تَصِحُّ مَعَهُ صَلَاةٌ، تو جب ناپاکی 1 درہم سے زائد ہو تو اس کے ساتھ نماز درست نہیں ہوگی۔ کب؟ اذا وجد ما یزیلہ، جبکہ وہ ایسی چیز کو پالے یا ایسی چیز کے استعمال پر قادر ہو، یزیلہ، جس سے ناپاکی کو وہ دور کر سکتا ہو، جیسے پانی یا کوئی بہنے والی چیز۔
وَيَحْتَالُ لِإِزَالَتِهِ مِنْ غَيْرِ كَشْفِ الْعَوْرَةِ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ، یہ اصل میں ما اور مائع اس لیے لکھا گیا ہے کہ جب 1 درہم سے زائد ہو تو وہاں پر لکھا ہے کہ صرف پوچھنے سے کام نہیں چلے گا، دھونا ضروری ہے۔ وَيَحْتَالُ لِإِزَالَتِهِ مِنْ غَيْرِ كَشْفِ الْعَوْرَةِ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ، اور لوگوں کے موجودگی میں، ایسے لوگوں کی موجودگی میں جو اسے دیکھ رہے ہوں، ان کے موجودگی میں سطر کھولے بغیر وہ نجاست کو زائل کرنے کے لیے حیلہ کرے گا، تدبیر کرے گا، جس کا طریقہ آپ لوگوں کو بتا دیا گیا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم مکروہات استنجا، یعنی دوران استنجا کیا کیا چیز مکروہ ہیں، اسے پڑھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔